جی السلام علیکم، میں سعودیہ سے ہوں، جدہ سے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں آپ کا چینل دیکھتا رہتا ہوں، تو میرے پاس ایک مسئلہ ہے، آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی بالکل۔ میں عاصم بات کر رہا ہوں جدہ سے۔ تو میں نے نا شادی کی ہے، تو مسئلہ آیا ہے ہماری بیچ میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، تو بیگم جو ہے وہ پاکستان چلی گئی تھی کچھ مسئلہ مسائل کی وجہ سے، تو میرے ساتھ میرے ماں باپ کے ساتھ ہم گھر میں رہتے تھے، تو اس کی ابھی میرے ماں باپ کے ساتھ نہیں بنی، کچھ مسئلے مسائل ہو گئے، تو امی جو ماں باپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو طلاق دے دو، اور وہ چاہ رہی ہے کہ میں اس کو بلاؤں۔ تو میں اب کس کی بات مانوں؟ یعنی اپنی بیگم کی بات مانوں صحیح۔ یا ماں باپ کی بات ماننا فرض ہے؟ تو اس پہ آپ کی رائے بتائیں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ ہمارے بیچ میں مسئلے تھے، کچھ ایشوز تھے، تو وہ ابھی جب گئی ہے تو وہ کلیئر ہے، یعنی وہ چاہتی کہ ذرائع اور سب زندگی گزارے صحیح سے، اوکے۔ یعنی ہمارے بیچ میں تھوڑی ہماری رضامندی ہے، تو ماں باپ جو ہے ان کو وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ایسے مسئلے چل رہے ہیں ابھی فی الحال۔ تو وہ جو ہے اس کے گھر والے بھی چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو بلاؤں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ سعودی عرب میں لاتعداد ہندوستانی پاکستانی بس رہے ہیں، اور یہ جو کیس ہے نا میرے بھائی، اس طرح کے کیسز بہت سارے ہیں۔ دراصل والدین بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں اپنی بہوؤں سے، اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت تنگ نظری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جبکہ اگر ہم اپنی بچیوں کو دوسروں کے رشتوں میں دیں، اگر یہی معاملہ، جس طرح کا معاملہ ہم اپنی بہوؤں کے ساتھ کرتے ہیں، ویسا ہی معاملہ ہم اپنی بچیوں کے ساتھ بھی کروانا پیش کریں، تو دنیا بالکل سیدھی راہ پر چلے۔ آپ جس طریقے سے چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو ملکہ بنا کے آپ کا داماد رکھے، اسی طرز پر آپ بھی کسی کی بیٹی کو لے کر آئے ہیں نا، اس کو بھی آپ ملکہ بنا کے رکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسے بیٹی بنا کے رکھیں، ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ اسے اپنی بہو بنا کے رکھیں، لیکن اس کا حق ادا کریں۔ جس طرح سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جب دوسرے کے گھر میں جائے تو وہ تمام دنیا کی خوشیاں اور مسرتیں اس کے قدموں میں پڑی رہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوب نوازے، لیکن جب ہم بہو کی بات آتی ہے تو الا من رحم اللہ، میں یہ بتا رہا ہوں، الا من رحم اللہ۔ میں آپ کو سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی سوال پوچھا گیا، آپ کی خدمت میں اسے اختصار سے پیش کروں گا۔ بدون سبب، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ماں میری بیوی کو چھڑوانا چاہتی ہے اور کوئی سبب بھی نہیں بتاتی ہے، ایسی صورت میں کیا کروں؟ اپنے والدین کی، امی کی اطاعت اور فرمانبرداری کروں یا اپنی بیگم کو رکھ لوں؟ آپ کا جواب؟ حل یطیع امہ، کیا میں اپنی ماں کی اطاعت اور فرمانبرداری کروں اور بیوی کو طلاق دے دوں؟ اللہ اکبر۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر بیوی آپ کی فاحشہ ہے، بد زبان ہے، ایذا دیتی ہے، ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کی خدمت نہیں کرتی ہے، اور اللہ کی نافرمان ہے، تو شیخ فرما رہے ہیں اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ اگر وہ عورت نافرمانی کرتی ہے، وہ عورت ایسے کاموں میں ہے جو کہ اسلام جس کو منع کرتا ہے، اما اذا كان المرأة مطیعہ، اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہے، اور بس کسی وجہ سے والدین کو یا ساس سسر کو پسند نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ پھر آپ پر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کریں، یہ بات غیر درست ہے کہ آپ کسی عورت کے اوپر ظلم اور زیادتی کریں۔ لا يلزمك الطاعت، آپ کو آپ کے والدین کی اطاعت اور فرما برداری ضروری نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت
فاحشہ نہ ہو، وہ عورت اللہ کی عبادت کرنے والی نہ ہو، وہ مسلمان نہ ہو، وہ ایسے امور میں مرتکب ہو جو کہ اسلامی منافی امور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ نیکی کے جو کام ہے نا اس میں اگر آپ کے والدین حکم دیتے ہیں تو ان کی بالکل اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، تو اگر خالق اللہ رب العالمین کے بندوں کو ایذا رسانی کا یا ان کے ساتھ ناانصافی کا سبق دیتے ہیں والدین، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو ایسے معاملات میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر عورت اللہ کی مطیع اور فرمانبردار بندی ہے اور وہ آپ بھی اس کو پسند کرتے ہیں اور آپ کی خدمت گزار بھی ہے اور وہ فحش کام نہیں کرتی ہے، کوئی برائی کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اس کی زبان بھی مناسب ہے اور اس کے اخلاق بھی مناسب ہیں اور وہ خدمت گزار بھی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو رکھ لیں۔ ماں باپ کو ان کی یہ نافرمانی نہیں ان کی، بلکہ ان کو بھی ظلم سے بچانے کے مترادف عمل ہے۔ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا کام کر لیجئے جو کہ غلط ہے، ظلم ہے۔ اب ظلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انصر اخاک ظالم او مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ظالم کو تو ہم سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیسے روکیں، مظلوم کی تو بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جناب مظلوم کی ہم مدد کی کر دیں گے، تو ظالم کو کیسے روکا جائے گا کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دیا جائے؟ تو جو یہ ظلم کی ایک شکل ہے کہ ایک والد یا والدہ یا ساس سسر یہ کہیں کہ اپنے بیٹے سے کہ جناب اس کو آپ طلاق دے دیں اور وہ لڑکی اچھی ہے، تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے محترم، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر وہ اس لائق ہے کہ آپ کی بیوی رہے، آپ اس سے خوش ہیں، دیانتدار ہے، ایماندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے اور اللہ سے ڈرنے والی ہے، اپنے والدین کا، آپ کے والدین کا بھی وہ خیال رکھتی ہے اور آپ کے والدین کی عزت اور احترام بھی کرتی ہے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے ایک لفظ بھی برا نہیں نکالتی، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے والدین کو سمجھائیں اور اسے طلاق نہ دیں۔ لیکن اس کے بالکل برعکس اگر معاملہ عورت فحش کام کرتی ہے، والدین کی نافرمانی کرتی ہے، آپ کو بھی ایذا پہنچاتی ہے اور بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں پھر ایسی صورت میں اگر والدین آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت چونکہ ہمارے ساتھ رہتی ہے اور یہ بد اخلاق ہے، اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتی، بد دین ہے، ایسی صورت میں تو اس کو طلاق دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ اچھی عورت ہے اور آپ کی عزت کرتی ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مال کی اور آپ کی عزت کی اور اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے اور آپ کے والدین کی قدر و منزلت بھی کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اسے رکھ لیں۔ دیکھیں اس طرح کے معاملات اکثر پیش آتے ہیں، لیکن ایک شوہر کا رول تبھی سامنے نکھر کر آتا ہے اور یہ لیڈرشپ کوالٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ جیسے آپ کے والدین کہہ رہے ہیں دونوں فریقین کی بات سنیں آپ اور پھر اسے ترازو میں رکھیں اور پھر انصاف کریں کہ دیکھیے والدین کا پلڑا بھاری ہے یا بیوی کا۔ اب ایسی صورت میں جو احکام اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے نا، بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب فلانے صحابی نے حضرت عمر نے کہا تھا اپنے بیٹے کو طلاق دے دو، تو آپ کے والد یا ہمارے والد حضرت عمر جیسے تھوڑے ہی ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اس دروازے کو بدل دے تو چھوڑ دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام پر تو وہی نازل ہوتی تھی نا، ابراہیم علیہ السلام پر یا انبیاء کو تو علم تھا۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ صرف والد کی بات اس لیے سمجھ لی جائے کہ جناب ان کو ناپسند ہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس وجہ سے اس عورت کو ناپسند کر رہے ہیں۔ یہ کام آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشیاں بھر دے اور اللہ رب العالمین آپ کے والدین کو انصاف کرنے کی توفیق بخشے اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین آپ کی بیوی کی عزت اور احترام اور اس کی قدر و منزلت اور اس کو پیار دینے والا بنا دے۔ ہمارے یہاں میاں بیوی کے جو حالات ہوتے ہیں نا، تھوڑے بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن اسی میں خیر ہے کہ آپ کچھ باتیں بھول جائیں، بھلا دیں اور آنے والے مستقبل کے لیے اور اپنی آنے والی نسل کی جنریشن کی خوش حالی کے لیے
چیزوں کو بھلا دیں، معاف کر دیں اور آگے بڑھیں۔ پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کریں، اور اگر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو کہ اس کی عیب ہے، وہ نافرمان ہے، تو اسے رسوا نہ کریں، اسے رسوا نہ کریں۔ اللہ پردہ پوشی کرنے والوں کو، گناہوں کو چھپانے والوں کو پسند فرماتا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نظر آئے تو آپ بچوں سے یا شوہر سے اس کے کہہ دیں کہ بھئی اس طرح کی چیز ہم نے دیکھی ہے، لیکن یہ حکم صادر نہ کریں اور ایسے امتحان میں اپنے بچوں کو نہ ڈالیں کہ جناب اسے چھوڑ دیں۔ تو یہ تھوڑا سا مجھے غیر مناسب لگا ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اسے رکھنا ہے یا نہیں۔ آپ اگر وہ دیندار ہے، ایماندار ہے، عزت دار ہے، آپ کی قدر کرتی ہے، آپ سے پیار کرتی ہے، تو رکھ لیں۔ اور اگر وہ دیندار نہیں ہے، عزت دار نہیں ہے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا خیال نہیں رکھتی، تو پھر اپنے والد اور والدہ کی اطاعت اور ان کی منشا کے مطابق کام کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے۔ آپ جدہ میں ہیں تو ہمارے چینل کو سپورٹ بھی کریں جوائن ممبرشپ کے ذریعے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آواز ان لوگوں تک پہنچے گی جو کہ جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں رکے ہوئے۔ بھائی اگر آپ نے، اور وہ لوگ بھی جو جوائن ممبرشپ بن چکے ہیں نا، جو ہمارے ممبر ہیں، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ براہ کرم اپنے اس چینل کو اپنی ممبرشپ اپ گریڈ کرنے کے بعد سپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔